اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ سوم کے کتاب الدین میں ہے، اور کتاب الدین میں بھی پھر گفتگو مفلس کے بارے میں تھی۔ مفلس اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس پر قرضہ ہو گیا ہے اور اس کے قرض دار کورٹ میں گئے ہیں، عدالت میں گئے ہیں، عدالت نے اس پر اپنے مال میں تصرف پر پابندی لگا دی۔ اب آج کے درس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ شخص کہتا ہے میں نادار ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو میں کہاں سے قرضہ ادا کروں؟ تو اس صورتحال میں فرماتے ہیں کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، اس کو قید کیا جائے گا۔ اب کب تک یہ قید میں رہے گا؟ جب تک یہ اپنے اعصار کو ثابت کرے۔ اعصار یعنی نادار ہونا۔ تو اعصار کیسے ثابت ہوگا؟ فرماتے ہیں یا تو خود قرض دار اعتراف کرے ہاں واقعی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یا یہ کہ کوئی بینہ اور یہ شاہد لے آئے جو شاہد اس کے اندرونی زندگی پر بھی باخبر ہوں کہ بھائی اپنے گھر میں بھی ایسی مشکل زندگی پر شکر اور صبر کی زندگی گزارتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ہوتا تو وہ ایسی زندگی نہیں گزارتا۔ مثلا عید کے دن بھی وہ پیاز کے ساتھ روٹی کھا رہا ہوتا ہے، یا مثلا جو ہے کیا ہے، سب لوگ فرض کریں کہ مچھلی کی موسم میں مچھلی خریدتے ہیں، یہ بیچارہ مچھلی نہیں خرید پاتا، جاتا ہے وہ مچھلی والے کو کہتا ہے یہ مچھلی کے سرے اور مچھلی کے سر وغیرہ جو ہے یہ اگر لوگ نہیں اٹھائیں تو پھر مجھے چند روپیوں میں دے دو۔ خلاصہ یہ کہ اس قسم کا جو ہے کیا ہے جناب گواہی ہو تو پھر اس کو آزاد کیا جائے گا، اور اس کو جو ہے کیا ہے جناب جیل میں بند نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، تو بینہ کہتے ہیں کہ کیسی گواہی دے؟ فرماتے ہیں بینہ کی گواہی میں جو ہے کیا ہے اثبات اور نفی دونوں ہونی چاہیے۔ یعنی مثلا پہلے یہ کہیں کہ انہو معسر، بھائی یہ نادار ہے، اور پھر کہیں لا یملک الا قوت یومہ و لیلہ، اور اس کے بعد کھانے پینے کے لیے بھی ایک دن رات سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ خوب، تو فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جیل میں اس صورت میں ڈالا جائے گا جب کسی سے اس نے مال لیا ہو اور وہ ادا نہ کر سکتا ہو، لیکن اگر مال کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس پر کسی کا حق ہو تو مثلا اس نے کسی کی کوئی جنایت کی تھی، اب اس کو دیت دینی ہے، تو کہتے ہیں وہاں پر تو یہ قسم اٹھائے گا میں غریب ہوں، تو اس کی بات مانی جائے گی، اس کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا، اس سے کوئی بینہ وغیرہ نہیں لی جائے گی۔ خوب، اب اس کی غربت ثابت ہو گئی، جیل سے آزاد ہو گیا، اب قرض دار کیا کرے؟ کہتے ہیں بھائی وہ تو قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کا کسی کی طرف قرض ہے اور نادار ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ آمدنی ہو جائے۔ اور حضرت علی علیہ السلام سے ایک سکونی صاحب نے روایت نقل کی ہے کہ اس کو قرض میں جو ہے کہ حبس کیا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ دے دے گا غرما کو، اگر مال نہیں ہے تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جیسے چاہے ایسے تم اس کو کرو، چاہے تو اس کو مزدور کی طور پر استعمال کرو، چاہے تو تم اس کو چھوڑ دو۔ بہرحال یہ حدیث مزید ہم عبارت میں پڑھتے ہیں، تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ عبارت میں دیکھیں مصنف صاحب کیا فرماتے ہیں، وَيُحْبَسُ، اور قرض مقروض کو جیل میں ڈالا جائے گا، لَوِدَّ الْإِعْسَارِ، اگر کہے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں میں قرض کہاں سے دوں، حتیٰ یثبتہ، یہ جیل میں رہے گا یہاں تک کہ اپنی غربت کو ثابت کرے۔ کیسے غربت ثابت ہوگی؟ باعتراف الغریم، یا تو قرض دار اعتراف کرے کہ ہاں یہ غریب ہے، او بالبینۃ، یا گواہ آ کے گواہی دیں کہ یہ غریب ہے، المطلعۃ، ایسی بینہ ہو جو اطلاع رکھتی ہو، علی باطن امرہ، اس بندے کے جو ہے ذاتی نجی زندگی پر، ان شہدت بالاعسار مطلقہ، اگر یہ بینہ گواہی دیتی ہے کہ یہ غریب ہے مطلقہ، اس میں غربت کا کوئی سبب نہیں بتاتی ہے،
او بتلف المال، یا بینہ کہتی کہ ہاں بھائی یہ امیر تھا لیکن فلاں دن اس کے گھر میں آگ لگی، اس میں اس کا سب کچھ جل گیا. حیث لا یکون منحصرا فی اعیان مخصوصہ، جب اس کا مال منحصر نہ ہو اعیان مخصوصہ میں. لیکن اگر اس کے پاس ہیں 10 بکریاں 10 گائے تو پھر وَإِلَّا اگر منحصر ہے کفا اطلاع علی تلفها، پھر بینہ صرف یہ کہ بھائی اس کی گائے بکریاں مر گئیں، پورے گھر پوری ملکیت کے تباہی کی گواہی دینا ضروری نہیں ہے. وَيُعْتَبَرُ اور معتبر ہے فی الاولیٰ جب غیر منحصر مال ہو، مال اطلاع علی باطن امرہی کہ بینہ اس کے نجی زندگی پر اطلاع رکھتی ہو. کیسے؟ بکثرت مخالطت، بھائی صبح شام یہ آپس میں اکٹھا ہوتے ہیں. وہ صبر ہی اور وہ بینہ دیکھتی ہے کہ یہ مفلس صبر کرتا ہے علی ما لا یصبر علیہ ذو الیسار، ایسی مشکل زندگی پر جس پر پیسے والے کبھی بھی صبر نہیں کرتے عادتاً عام طور پر. مثلا آج کل پاکستان میں آم کی موسم ہے، ہر گھر میں آم جاتا ہے، لیکن یہ بیچارہ اپنے گھر میں آم نہیں لے جاتا. پھر انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد کھجور کی موسم ہوگی، سب لوگ کھجور لے جاتے ہیں، یہ کھجور نہیں لے جاتا. خوب ان تشہد یہ بینہ گواہی دے گی بے اثبات، ایک ایسی اثبات کے ساتھ جس میں غربت ثابت ہو، یہ تضمن النفی، خوب اثبات بھی ہو اور اس میں پھر نفی بھی ہو. لا نفی صرف یہ کہنا کہ اس کے پاس کچھ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یوں کہیں بے ان یقول بینہ کہے. اب وہ یقول کی ضمیر بینہ کی طرف پلٹائیں تو مشکل شاہد. انہ مؤثر یہ اس بات ہو گیا کہ یہ غریب ہے. لا یملکو اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، الا قوت یوم ہی مگر ایک دن کا کھانا موجود ہے. وثیاب بدن ہی اور اس کے بدن پر جو کپڑے ہیں یہ ہیں. ونحو ذالک اور اس قسم کی گواہی دے دے. ہو وحل یتوقف کیا متوقف ہے ثبوتہ اعصار کا ثابت ہونا مع البینۃ مطلقہ جب بینہ گواہی دیتی ہے خوب مطلق اعصار کی. علی الیمین قسم بھی اٹھانا پڑے گا. قولان اس میں 2 قول ہیں کہ یعنی بینہ کے ساتھ قسم بھی ہو یا نہ ہو. وَإِنَّمَا يُحْبَسْ بتحقیق کہ اس مقروض کو جیل میں ڈالا جائے گا. مَعَدَّعْوَ الْإِعْصَارِ جب یہ غربت کی دعویٰ کرے قبل اثبات ہی ابھی اس کا اعصار ثابت نہیں ہوا تھا. لو کان اصل الدین مالا جیل میں اس صورت میں ڈالا جائے گا کہ جب وہ دین جو ہے کہ مال ہو، کل قرض اس نے کسی سے پیسے لیے تھے. او عوضاً عن مال یا اسی نے کسی سے کوئی گائے بکری لی تھی، اس کا عوض تھا کثمن المبی مبی کی ثمن. فلون تفل امران لیکن اگر نہ اس پر دین تھا نہ اس نے کوئی چیز خریدی تھی بلکہ یہ مقروض ہو گیا تھا کل جنایت، اس نے اس کی آنکھ نکالی، اس کے بدلے میں اس پر جو ہے کہ دیت واجب ہو گئی. والاطلاف یا اس نے کسی کی گائے بکری کو گولی مار دی. خوب قبل قولہ تو پھر اس شخص کا قول قبول کیا جائے گا فی الاعصار غریب ہونے میں، لیکن بے یمین ہی اس کے ساتھ ساتھ ہم کہیں گے کہ بھائی تم قسم بھی اٹھاؤ. خوب تو قسم بھی اٹھانا پڑے گا. لِأَصَالَةِ عَدَمِ الْمَال بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی مال نہ ہو. وَإِنَّمَا أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ بتحقیق اس حبس کو مصنف نے تو مطلق کہہ دیا کہ اس کو حبس کیا جائے گا. اتکالاً علی مقام الدین بھروسہ کرتے ہوئے کہ ہماری گفتگو دین کے بارے میں ہے. فی الکتاب دیات کی بحث تو ہے ہی نہیں، تو دین میں تو یہ مال لیتا ہے. فَإِذَا ثَبَتَ اعصارہ جب اس بندے کا اعصار اور غربت ثابت ہو گئی خُلِّیَ سَبِیلُہ تو اس کو جیل سے آزاد کیا جائے گا. وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَقَصُّبْ اچھا مقروض پر کمانا واجب ہے کہ ہم اس کے کان سے پکڑ کے کہیں جاؤ مزدوری پہ مزدوری کر کے آؤ پھر ہمیں پیسے دو؟ کہتے نہیں، کمانا بھی واجب نہیں ہے. لقولہ تعالیٰ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ اگر مقروض غریب ہے فَنَظِرَةٌ تو اس کو مہلت دی جائے گی إِلَى مَيْسَرَةٍ یہاں تک کہ وہ پیسے والا ہو جائے. اب اس آیت کا اگر ہمارے پاکستانیوں کو پتہ ہو تو کوئی میرے خیال میں کسی کو قرض ادا نہیں کرے گا، کیونکہ کمانا بھی واجب نہیں ہے اور اگر غریب ہے تو آپ اس کو جیل میں بھی نہیں ڈال سکتے ہو.
اور آپ اس کو جو ہے کہ ضروریات زندگی سے بھی محروم نہیں کر سکتے جب اس کے پاس کہیں سے پیسہ آئے گا. بھائی جب کمائے گا نہیں تو آئے گا کہاں سے؟ بہرحال اللہ کہتا ہے کہ جب پیسے آئیں تو اس سے لے لینا. وعن علی علیہ السلام، لیکن ایک روایت حضرت علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے بطریق سکون کے ذریعے، انہو کان یحبس فی الدین، کہ حضرت علی علیہ السلام قرض میں لوگوں کو جو ہے کہ جیل میں ڈالتے تھے. ثم ینظر، پھر حضرت علی علیہ السلام دیکھتے تھے. فإن کان لہ مال اعطى الغرماء، اگر اس مقروض کا مال ہوتا تھا تو حضرت علی علیہ السلام وہ قرض داروں کو دے دیتے تھے. وإن لم يكن له مال، اگر اس مقروض کے پاس مال نہیں ہوتا تھا، دفعہ الی الغرماء، تو حضرت علی علیہ السلام خود یہ مقروض قرض داروں کے حوالے کرتے تھے. بھائی یہ ہے، اس کو پکڑو. فیقول، پھر حضرت علی فرماتے تھے، اصنعوا بہ ما شئتم، جو چاہے اس کے ساتھ کرو. کیا مطلب؟ ان شئتم فآجروہ، اگر چاہو تو تم اس سے مزدوری کا کام لے لو. وَإِن شئتم استعملوہ، اور چاہو تو تم اپنے ذاتی کام میں اس سے ذاتی کام لو. وہو یدل، یہ حدیث مولا علی کی دلالت کرتی ہے کس بات پر؟ علی وجوب تکسب فی وفاء دین، کہ بھائی قرض کے ادا کرنے میں کمانا واجب ہے. واختارہ، اسی وجوب تکسب کو انتخاب کیا ہے کس نے؟ جناب ابن حمزہ نے، والعلامہ، اور علامہ ہلی نے، فی المختلف، کتاب مختلف میں. ومنعہ شیخ، اور اس وجوب کی پھر منع کی شیخ توسی نے اور ابن ادریس نے. کیوں؟ للآیت، بھائی صریح قرآن کی آیت کہتی ہے کمانا واجب نہیں ہے. وَأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ، اور ہم شک کرتے ہیں کہ آیا اس پر کمانا واجب ہے یا نہیں. اصالۃ البراءت کہتی ہے کہ کمانا واجب نہیں ہے. والاول اقرب، فرماتے ہیں پہلا قول کون سا؟ وجوب تکسب والا جو ہے کیا ہے، یہ قریب تر ہے. کیوں؟ لوجوب قضاء الدین، اس لیے کہ واجب ہے قرض کا ادا کرنا، علی القادر، اس بندے پر جو قدرت رکھتا ہے قرض ادا کرنے کی، مع المطالبت، جب وہ قرض دار آ کے اپنا قرض مانگے. والمتکسب قادر، اور وہ شخص جو کما سکتا ہے تو اس کو گویا کہ قدرت ہے کہ وہ اپنا قرض اتارے. ولہذا تحرم علیہ زکوٰۃ، اسی لیے جو شخص کما سکتا ہے اس پر زکوٰۃ لینا حرام ہے. بھائی بس معلوم ہوا کہ کمانا لازمی ہے، نہیں تو غریب ہے تو زکوٰۃ لے سکتا تھا. وحینئذ فہو خارج عن الآیت، وحینئذ یعنی جب ہم نے کہا کہ یہ مفلس قدرت بر تکسب کی صورت میں قرض ادا کر سکتا ہے تو یہ آیت سے خارج. آیت کہتی ہے جو اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. وَإِنَّمَا يَجِبْ عَلَيْهِ تَكَسُّب، بتحقیق واجب ہے اس مقروض پر کمانا، فیما یلیق بحالہ، ایسا کمائے جو اس کے حال اور حیثیت کے مطابق ہو. مثلا ایک مولوی ہے، اگر وہ مقروض ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے جوتے پالش کرو، اس کو کہیں گے قرآن کی ٹیوشن پڑھاؤ. اسے کہیں گے کہ بھائی مجلس پڑھنی آتی مجلس پڑھو، نکاح پڑھو، اس قسم کے کام کرو. اور اگر کوئی کسان ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے جاؤ تم مجلس پڑھو، اسے کہیں گے تم کھیتی باڑی کا کام کرو. ولو بمؤاجرۃ نفسہ، اگر اپنے پاس یہ کاروبار نہیں کر سکتا تو اسی کاروبار کے لیے جو اس کے حیثیت کے مطابق ہے اپنے آپ کو کرائے پر دے دے. وعلیہ تحمل روایت، اور اسی پر یہ حضرت علی علیہ السلام کی روایت کو بھی حمل کیا جائے گا. پس خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی قرض دار اگر قرض ادا کر سکتا ہے اور نہیں کرتا تو اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، چاہے وہ اس کے پاس مال ہو، چاہے اس کے پاس کوئی ہنر ہو، چاہے اس کے پاس کوئی کام ہو. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.